السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور جو خیریت سے نہیں ہیں اللہ پاک انہیں عمر دراز زندگی عطا فرمائے، صحت اور تندرستی والی۔ ویلکم بیک ٹو آسیہ نالج۔ آج کا میرا ٹاپک ہے آخرت۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور میں کیا جانتی ہوں، اور آخرت میں کیا ہوگا، تھوڑا سا اس بارے میں آج ڈسکس کرتے ہیں۔ آخرت کیا ہے یہ تو بچپن سے ہر بچی نے پڑھا ہوتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے، سنا بھی ہے۔ آخرت میں دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جنت یا دوزخ ہمارا نامہ اعمال ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اگر دائیں ہاتھ میں ہے تو جنت، بائیں ہاتھ میں ہے تو دوزخ۔ اور یہ کیوں ملتا ہے؟ یہ ہمارے کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنا ہی جانتے ہیں نا، ہمیں اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، برے کام کرو گے تو دوزخ ملے گا۔ چلیے آج ہم آخرت کو تھوڑا قرآن و حدیث کی روشنی سے بھی سمجھتے ہیں اور اپنی تھوڑی سی عقل سے بھی سمجھتے ہیں۔ چلیے جی، پہلے چلتے ہیں سورہ ہود کی جانب، جس میں آخرت کا کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ ایسے واقعات ہم سے بیان کیے جاتے ہیں، سورہ ہود میں کیے گئے ہیں، جسے ہمیں آخرت کا خوف پیدا ہو، جس میں ہر پیغمبر کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو چلیے جی سورہ ہود کی جانب چلتے ہیں۔ ہم 103 نمبر آیت کی تفسیر کر رہے تھے، تھوڑا سا حصہ اس کا ہوا تھا۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، کہ بے شک اس میں، یعنی جو پچھلی قوموں کے واقعات عذابات کے بیان کیے، اس کے جواب میں ان کی نافرمانی، پھر اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی کا ان پہ عذاب، ان کی گرفت اور دیگر جو امور ہے، ان میں نصیحت اور عبرت ہے اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف رکھتا ہو۔ جی دوستوں، آپ نے سورہ ہود کی تلاوت فرمائی اور اس کی میننگ بھی مفتی صاحب نے بتائی۔ اچھا جی، آخرت کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے۔ چلیں آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں بند کیجئے اور محسوس کیجئے جب آپ کو ایک چیونٹی کاٹتی ہے تو آپ کو کتنا درد ہوتا ہے۔ ایک چیونٹی آپ کا دل کرتا ہے اسے مسل دیں، اسے ختم کر دیں، اس نے آپ کے جسم کو اذیت دی، اور جب تک وہ اذیت ختم نہیں ہوتی، دل و دماغ سے وہ درد جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ ذرا محسوس کریں، ایک گرم پانی لیں اور کھولتا ہوا پانی، اس میں ایک انگلی ڈالیں۔ کبھی نہیں ڈالیں گے، نہیں ڈالیں گے نا، کہیں گے ہم پاگل تھوڑی ہیں کہ انگلی ڈالیں، وہ بھی کھولتے ہوئے پانی میں۔ آخرت میں آنکھیں بند کر کے محسوس کریں، اگر آخرت میں ہمارا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، خدا نخواستہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا، تو اس کھولتے ہوئے پانی میں انگلی نہیں، ہم پورے پورے جائیں گے۔ پیپ، خون، یہ ہمیں پلایا جائے گا، زنجیروں سے باندھا جائے گا۔ سوچیں اگر سود کھایا ہوگا تو جسم کا، پیٹ کا کیا حال ہوگا؟ اگر جھوٹ بولا ہوگا تو ہمارے ہاتھ بار بار کاٹے جائیں گے۔ اگر زنا کی ہوگی تو ہمارے جسم کو کوڑے مارے جائیں گے۔ سوچیں قبر سے لے کر آخرت تک آپ کی ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب کس طرح ہوگا۔ سوچئے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کی جائیداد کھائی ہوگی، کسی کا 1 روپیہ، اس دنیا کا 1 روپیہ، کسی کا 1 پیسہ، کسی کو ہلکی سی اذیت، کسی کی دل آزاری، کسی سے حسد، کسی سے چغلی، ایک چھوٹی سی مائنر سی چیز آپ کو آخرت میں کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ بالکل غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن اپنا حساب کتاب دے کر جائیں گے۔ تو کیا ہمارے اندر آخرت کا خوف ہے؟ حقوق العباد اور حقوق اللہ، ان دونوں کو جانتے ہیں ہم؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے سارے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ محاسبہ کیجئے اپنا، سوال کیجئے خود سے، کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، خدا کے تمام حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اور چلیے وہ تو کر ہی رہے ہیں، اگر تو حقوق العباد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا رشتہ داروں، یتیموں، بیوی، شوہر، اولاد، ان سب کے حقوق ادا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟
کیا ایک چھوٹی سی اذیت کے بدلے ہمیں دوزخ میں جانا پڑے گا؟ کیا کبھی ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ آخرت ہے کیا؟ صرف اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا گھومنا پھرنا، کھانا پینا، عیش کرنا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا؟ یہ مقصد نہیں ہے ہمارا. ہمیں اصل مقصد آخرت میں دیا جائے گا. یہاں تو ہم صرف پیپر دینے آئے ہیں. یہ تو ہماری تیاری ہے. ایک بچے کو 1 سال پورا پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد اینڈ میں اس کا پیپر ہوتا ہے اور رزلٹ آتا ہے، اس کے بعد اس کو انعام ملتا ہے. یہ جو دنیا ہے نا جہاں آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تیاری ہے. سبجیکٹ دیا گیا ہے. انسان اشرف المخلوقات، سمجھنے والا، سوچنے والا اور سمجھانے کے لیے، رستے دکھانے کے لیے قرآن و حدیث دیے گئے ہیں. کبھی قرآن پاک کو کھول کے اردو، سندھی، پنجابی، مہاجر، جو زبان ہے آپ کی، اس میں پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ پاک آپ سے کیا کہہ رہا ہے. کبھی ترجمہ کر کے دیکھیے. آپ کو کسی دوسرے انسان سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے. اور یہ بھی کہ آخرت کا خوف آپ کے اندر ہے یا نہیں. ہمارے اندر آخرت کا خوف بالکل بھی نہیں ہے. ہم بالکل بے حس ہو گئے ہیں. ہمیں صرف یہ دنیا نظر آتی ہے. اس وقت کا سکون، اس وقت کا چین، اس وقت کی کیفیت، یہ سب بے معنی ہیں. آخرت کا خوف کیوں فرعون کی لاش یہاں پہ رکھی گئی ہے؟ ہمیں خوف دلانے کے لیے. کیوں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہمیں سنائے گئے ہیں؟ ہمیں غلط کام سے بچنے کے لیے. کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد کی تلاوتیں، آیت کریمہ بتائی گئی ہیں استغفار کرنے کے لیے. کیوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے نبیوں کے واقعات بتائے گئے ہیں عدل و انصاف کے لیے. سود، جھوٹ، مکاری، دھوکے بازی، دغا بازی، اولاد کے حقوق، یہ سب پیغمبروں کی چیزیں کیوں دی گئیں؟ پیغمبروں کے واقعات کیوں دیے گئے ہیں؟ ہمیں آخرت کا خوف دلانے کے لیے. کیوں بار بار پچھلی قوموں کے عذابوں کا ذکر کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ 1 سیکنڈ میں سب بدل سکتا ہے. بار بار اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، میں جب چاہوں تمہیں ختم کر کے دوسرا لا سکتا ہوں، تمہاری جگہ کسی اور کو کھڑا کر سکتا ہوں. یہ لمحہ آپ کا ہے. ایسا نہ ہو کہ کل یہ لمحہ ختم ہو جائے، ہم ختم ہو جائیں اور پھر ہمارے پاس کچھ نہ رہے. چلیے حدیث بھی سن لیتے ہیں آخرت کے بارے میں. آخرت کا خوف نہ ہونا یہ دل کی سختی کی علامت ہے، اور دل کی سختی بدبختی سے ہوتی ہے، اور بدبختی نبی کریم نے فرمایا جہنم میں لے کر جائے گی. تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ جو نصیحت و عبرت حاصل نہ کرے وہ ضرور جہنم میں جائے گا، لیکن ایک شبہ، ایک شک، ایک وسوسہ، ایک خیال ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے وہاں پر یعنی جہنم میں دخول کا سبب بھی بن جائے گی، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہرحال اس سے محفوظ فرمائے. تو اب جی دوستو، قرآن پاک کی تلاوت اور حدیث نبوی کے بعد اگر اور میری کچھ باتیں سن کر آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میں صحیح ہوں، تو ایک دفعہ پلیز اپنا محاسبہ ضرور کیجیے گا. دیکھیے گا کہاں کس جگہ آپ کمی بیشی کر رہے ہیں. ایک دفعہ حقوق اللہ، حقوق العباد، ان دونوں کو نوٹ کیجیے گا. کیا آپ خدا کی احکامات میں کوتاہی کر رہے ہیں؟ کیا آپ دنیاوی احکامات میں کوتاہی کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں سمجھتے ہیں کہ ملے گا؟ دیکھیں رب کی ذات بہت بڑی ہے. ملنے پہ تو ایک گناہ گار کو، خطا کار کو، دوزخی کو جنت مل جاتی ہے اور ایک جنتی کو دوزخ مل جائے گا. ملنے پہ تو بہت کچھ مل سکتا ہے.
لیکن آپ کیا لے کر جا رہے ہیں، میں کیا لے کر جاؤں گی؟ مزہ تو تب ہے جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال خود دیا جائے اور خوشی سے ہمارا نام پکارا جائے کہ یہ ہے وہ بندہ، یہ ہے وہ میرا بندہ، یہ ہے وہ میری بندی جو میرے تمام احکامات پورے کر کر آئی ہے، اس سے مجھے گلہ شکوہ نہیں ہے۔ کیا ایسے بن سکتے ہیں ہم؟ بالکل بن سکتے ہیں، اگر شیطان و نفس کو اپنے آپ سے دور کریں، جہاد نفس کریں۔ آج کل کے دور میں جہاد نہیں ہے نا، کہا جاتا ہے کہ اب جہاد کا دور نہیں ہے، جہاد کا دور قیامت تک رہے گا، کیونکہ سب سے جہاد الاکبر جسے کہتے ہیں وہ شیطانی نفس، وہ اپنے آپ کا نفس، وہ ہمارا نفس، وہ ہمارے اندر کا شیطان، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک یہ سانس ہے، یہ قیامت تک کے لوگ آئیں گے سب میں۔ تو جہاد اکبر کریں، جہاد نفس کریں، اپنے نفس سے جہاد کریں اور صحیح غلط کی پہچان کریں۔ آسیہ نالج دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہنا بہت مشکل ہے لیکن خوش رہیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر میری ویڈیو آپ کو سمجھ آئے تو پلیز مجھے کمنٹ کیجیے گا تاکہ میں آپ سے مزید اس طرح کی ویڈیو شیئر کر سکوں۔ اللہ حافظ۔